السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج کا میرا موضوع ہے ترک دنیا۔ اہل تصوف کے نزدیک جو طریقت میں، روحانیت میں ترک دنیا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو عام دنیا دار جو لوگ ہیں، عام جو طبقہ ہے، یہ ترک دنیا کا لفظ سنتے ہی ان کے ذہن میں اپنے معیار کے حساب سے، اپنی محدود عقل کے لحاظ سے وہ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں، اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ شاید انسان جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے تو صحراؤں یا جنگلوں یا بیابانوں کا رخ کر لیتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے جتنے بھی حقوق اور فرائض ہیں ان کو ترک کر کے تو دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ترک دنیا سے یہ مراد نہیں ہے۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کسے کہتے ہیں، تب تک آپ جو ہے اس کو ترک دنیا کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کیا چیز ہے تو اس کو ترک کرنے میں آسانی ہو۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دنیا کیا چیز ہے۔ حسد یہ دنیا ہے، کینہ یہ دنیا ہے، بغض، نفرت، تکبر، خود پسندی، خود پرستی، انا، غرور، اپنے علم کے اوپر تکبر، منافقت، کینہ، بغض، ریاکاری، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا ہے۔ تو جب تک دل میں یہ چیزیں نہ دل سے نکلیں گی، دل ان چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، تب تک آپ کو اللہ کے قرب کا نور جو ہے وہ آپ کے باطن میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب اور فضل کا نور تب تک آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ ان کبیرہ ترین گناہوں سے تائب نہ ہوں گے، ان گناہوں کو اپنے دل سے نکالیں گے نہیں۔ ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت موجود نہ ہو، دنیا کی رغبت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ خواہشات کا منبع جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، مرکز جو دل ہوتا ہے، تو خواہشات کا نام ہی در حقیقت دنیا ہے۔ اپنی ان خواہشات، ایسی خواہشات جو اللہ کے راستے اور اللہ کے قرب کے لیے رکاوٹ اور حجاب بنی ہوئی ہیں، ان خواہشات کو دل سے نکالنے کا نام ترک دنیا ہے۔ تو دنیا در حقیقت جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ دل میں جو خواہشات کا جو ہے مرکز ہے، خواہشات کا مجموعہ جو ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، نفرت ہے، اور دوسروں کے بارے میں جو ایسی غلط قباحتیں یا ایسی غلط باتیں سوچنا یا کسی کو نقصان دینا یا اپنے ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ رکھنا کہ لوگوں کی زندگیاں آپ کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں، تو یہ ساری کی ساری وہ برائیاں جو آپ کے اندر موجود ہیں، ان چیزوں کا نام ہی دنیا ہے۔ تو اہل تصوف جب تک تارک الدنیا نہ ہوئے وہ تارک مولا نہ ہو سکے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بیس ہے وہ ترک دنیا کی ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے نکالے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، اس کی رنگینیوں پہ فریفتہ ہونے کی آرزویں جو ہیں، ان ساری چیزوں سے مقدم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو، اللہ کا قرب ہو، اس کی محبت ہو۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ در حقیقت شر ہے اور روح جو ہے وہ خیر ہے۔ تو آپ کا نفس اور دنیا، یہ نفس اور دنیا ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں، رول انہی کا ایک ہی ہے، ان کا رول ایک ہی ہے، ان کی صفت ایک ہی ہے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ نفس کی برائیاں ہیں۔ تو نفس جو ہے یہ مرتد ہے، کافر ہے، تو نفس انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے،
اس کو گناہ میں اٹریکشن دیتا ہے انسان کو، گناہ کی زندگی اس شخص کو جو ہے جس پہ نفس کا غلبہ ہوتا ہے، اس آدمی کو، اس شخص کو گناہ کی زندگی جو ہے وہ اٹریکٹ کر کے دکھاتا ہے، اس میں لذت جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ صفت نفس کی ہے جو انسان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، اس کو گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو نفس کا کام یہی ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم کے لیے تیار کرے۔ تو در حقیقت دنیا جو ہے یا اس کی خواہشات جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری شر کے کھاتے میں آتی ہیں۔ تو خیر جو ہے وہ روح کی صفت ہے۔ جب انسان ترک دنیا کر کے طلب مولا کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان شر سے نکل کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا، ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی جو اللہ نے ناپسند کی اور جس زندگی کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے، وہ دنیا، وہ زندگی، وہ خیال، وہ حال، وہ شوق، وہ تمنائیں، وہ آرزویں، یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ تو ترک دنیا کے بنا طلب مولا ملنا محال ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے تو جنگلوں یا صحراؤں کی طرف چل پڑے، اپنے دل کو دنیا کی حرص و طمع اور خواہشات اور حرص سے، شہوتوں سے خالی کرنے کا نام ترک دنیا ہے، کہ دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ذات، اس کے محبوب کی محبت ہو، اللہ کا قرب ہو، اور اس کے سوا ہر چیز سے آپ بیزار ہو۔ در حقیقت دنیا سے بیزاری کا نام ہی ترک دنیا ہے، کہ دنیا کو آپ پسند نہ کرتے ہو، دنیا کے خواہش مند نہ ہو، دنیا کے حریص نہ ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے آپ نہ ہو۔ تو اسی لیے کسی نے یہ شعر اس معاملے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو دنیا ایک بازار کی مانند ہے اور انسان اس بازار میں خریدار کی مانند۔ اب یہ خریدار کے اوپر یہ ہے دار و مدار ہے کہ وہ اس بازار میں کس چیز کی آرزو کرتا ہے، اس بازار سے کون سا سودا خریدتا ہے۔ وہ سبھی کے سبھی انسان اس دنیا میں خریدار ہیں، اور بازار جو ہے وہ دنیا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی طلب ہے، کوئی لوہے کا خریدار ہے، کوئی جواہرات کا، کسی کو خزانے کی تلاش ہے اور کسی کو لوہے کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پسند کیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ایسے ہی خریدار ہیں جنہوں نے خزانے کو چھوڑ کے تو لوہے کو ترجیح دی اور اسے ہی فوقیت دی۔ اور وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ گیا۔ اس لیے اہل تصوف نے اس چیز کو حقیر ترین جانا ہے، دنیا کو۔ وہ نعمتوں پہ مائل نہیں تھے، نعمتوں کے پرستار نہیں تھے، نعمتوں کے گرویدہ نہیں تھے، ان کی تلاش، ان کا منبع منم تھا، نعمت کو پیدا کرنے والے کے وہ مشتاق تھے، اس کے پرستار اور گرویدہ تھے، نہ کہ نعمتوں کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ بلکہ جب انہیں یہ اس چیز کا ادراک ان کو نصیب ہوا کہ نعمت کی بجائے منم کو تلاش کرنا چاہیے، تو پھر وہ نعمت سے کنارہ کش ہو گئے، پھر وہ منم کی تلاش میں نکل گئے۔ اور اسی کی آرزو میں دیکھیں، جو بھی انسان جس چیز کی تگ و دو کرتا ہے، جس چیز کی جستجو کرتا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ جو ہے وہ مصمم ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، بالآخر وہ ایک نہ ایک دن اس چیز کو پا ضرور لیتا ہے۔ تو نعمت سے منم تک کا سفر جو ہے وہ ان لوگوں کو بنا کامل مرشد کی صحبت کے یہ چیز نصیب نہ ہو سکی۔ یہ چیزیں مرشد سکھاتا ہے، مرشد کی صحبت میں جا کے یہ حجابات انسان پہ دور ہوتے ہیں۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں تو اس کتے کی طرح، اس کتے کی مانند
دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جو کتا جو ہے وہ اپنا تقوی جو ہے ایک ہڈی کے اوپر رکھتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی ہرس کے اوپر، تو ان لوگوں نے اس چیز کو ترک کر کے پھر طلب مولا کو ہی اختیار کیا اور اپنے مقصود کو بالآخر ان لوگوں نے پا لیا۔ اور دیکھیں کہ جو نعمت سے نکل کے منم کی تلاش میں نکلے، پھر ان لوگوں کو کیا مقامات اور کیا درجے ان کو ملے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت رابعہ بصری کا، کہ آپ سردیوں کے دن تھے تو شدید سردی کی وجہ سے آپ کی خادمہ نے آپ سے گزارش کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بازار سے آپ کے لیے جو ہے وہ کمبل خرید لاؤں۔ تو آپ کہنے لگیں کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے کمبل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے مجبور کیا اس خادمہ نے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم وہ کمبل لے آؤ۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ کس کلر کا لے کے آؤں، سفید رنگ کا یا سیاہ رنگ کا؟ آپ مجھے رنگ بتا دیں کہ کون سا رنگ آپ کو پسند ہے۔ تو آپ فرمانے لگیں ابھی کمبل خریدا بھی نہیں اور جھگڑا پہلے ہی شروع ہو گیا، لہذا مجھے ایسا کمبل نہیں چاہیے۔ یہ لوگ ہیں در حقیقت جو ہیں تارک الدنیا، جنہوں نے دنیا کو ترک کیا، اپنی پسند پہ بھی انہوں نے اس پسند کو بھی جو ہے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کی، اپنی پسند کو بھی ترجیح نہیں دی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا میں ضم ہیں اور ان کا مقام عقل و فہم و شعور سے بالا تر ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو اسی خادمہ نے ایک روز یہ عرض کی کہ آپ کب تک اپنے حجرے میں اپنے رب کے حضور گرہ آزاری کرتی رہیں گی اور اس کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہیں گی؟ کافی عرصے سے آپ اس کمرے کے اندر قید ہیں، تو کچھ لمحے کے لیے باہر نکلیں تاکہ کھلی فضا میں آپ کا دل بہل جائے۔ اور برسات کا یہ بہار کا موسم ہے، تو آپ دیکھیں باہر کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان پھولوں کا نظارہ لیجئے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہل جائے گی۔ تو حضرت رابعہ بصری سرکار نے یہ فرمایا کہ تم جا کے نعمت کا مشاہدہ کرو، کیونکہ مجھے منم کے دیدار سے ہی فرصت نہیں ہے، میں نعمتیں دیکھنے کے لیے اس معاملے سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ میں اس کے جمال اور اس کے مشاہدے میں اس قدر مستغرق ہوں کہ مجھے اب کسی نعمت کی کوئی طلب ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ میں اس کے جمال کو دیکھ چکی ہوں اور اس کے جمال کے آگے دنیا کی یہ ساری کی ساری رنگینیاں ہیج ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر لوٹ لی ساری خدائی، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو ترک دنیا تو تب انسان کرے جب دنیا کی سمجھ آئے اس کو کہ دنیا کسے کہتے ہیں۔ دل کے اندر دنیا کی طلب باقی ہے، دل کے اندر دنیا نے ڈیرا نہ جما رکھا ہو، دل کے اندر دنیا کی کوئی ایسی جو ہے وہ دلکشی موجود نہ ہو، ہرس موجود نہ ہو، اور یہ ترک دنیا ہی در حقیقت راضی بالرضا اور توکل کے راستے پہ انسان کو ڈال دیتی ہے۔ اور یہی تقویٰ کی صفت ہے کہ جن کا اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ تقویٰ ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو دنیا کی اب کوئی خواہش کوئی طلب باقی نہیں۔ تو اس لیے ترک دنیا دل کے اندر سے دنیا کو نکال دینے کا نام، اپنے وجود کے اندر کبیرہ گناہوں کو ترک کر دینے کا نام ترک دنیا ہے۔ تو اہل تصوف کے نزدیک ترک دنیا کے بغیر طلب مولا ملنا ناممکن ہے۔ ترک دنیا کے بغیر نہ آپ کو قرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، نہ آپ کو تقرب نصیب ہو سکتا ہے۔ گویا کہ آپ اپنی ہی زندگی کے راستے میں خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں وہ رکاوٹ بنا کے آپ کے اوپر مسلط ہیں کہ اللہ کے نور کو آپ کے وجود کے اندر داخل ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ دیوار بنی ہوئی، تو جس نے اس دیوار کو گرا لیا پھر اس کے لیے طلب مولا کی منزل آسان ہو جائے گی، بلکہ وہ اس دیوار کو گرانے سے ہی طلب مولا کے کھاتے میں شمار ہو جائے گا، وہ اس اگلے درجے پہ چلا جائے گا۔ اس لیے میں آج کا یہ ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ ترک دنیا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے حقوق اور فرائض چھوڑ کے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، تو اس کا نام ترک دنیا نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط جو ہے مطلب لیتے ہیں، دل کے اندر
دنیا کی کوئی آرزو باقی نہ ہو، کسی مقام کی، کسی مرتبے کی۔ مقام کی طلب بھی حجاب ہے، مرتبے کی طلب بھی حجاب ہے، کرامت کی طلب بھی حجاب ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو اگر ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول۔ گزر جا منزل صبر و رضا سے بے نیازانہ، کہ اس کے بعد کوئی امتحان باقی نہیں رہتا۔